روزانہ یہ 4 کلمات اگر آپ اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں، انہیں اپنی روٹین میں شامل کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی نہیں بلکہ تقدیر بدل جائے گی۔ روزانہ بہت سارے لوگ کالز بھی کرتے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے واقعتاً مسائل ہیں بھی۔ اگر آپ کے ہاں رزق کا مسئلہ ہے، کاروباری بندش ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، گھر کے اندر ہر وقت تناؤ کا ماحول رہتا ہے، باہمی لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی کے ہاں ہر وقت نوک جھونک چلتی رہتی ہے، بچے بات نہیں مانتے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں اگنور کیا جا رہا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ محنت تو بہت کرتے ہیں مگر آپ کے رزق میں اور وقت میں برکت نہیں ہے، تو یہ جو آج میں آپ کو 4 کلمات، 4 اذکار اور وظائف بتانے جا رہا ہوں، اس سے آپ کی نہ صرف زندگی بدل جائے گی بلکہ تقدیر بدل جائے گی۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایک رحمت اور برکت کا حالہ اور حصار انشاءاللہ محسوس ہوگا۔ اور یہ 4 وظائف یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کسی عام ڈونکی بابا نے نہیں بتائے، یہ 4 وظائف معلم انسانیت، امام الانبیاء، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے، اور یہ قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ ان کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لیے، اور میں ابھی یہ 4 وظائف بھی بتاتا ہوں، اور آخر میں انشاءاللہ ان کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا، کس ٹائم میں پڑھیں، کیسے پڑھیں، اور کس نیت اور ارادے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان وظائف میں تاثیر کئی گنا بڑھ جائے گی۔ تو آئیے سنیے وہ کلمات کون سے ہیں۔ سب سے پہلا جو کلمہ ہے یا وظیفہ ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ روزانہ کی بنیاد پر ہر روز کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی یہ پڑھ لیا کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 یا 100 مرتبہ آپ یہ کلمہ شریف پڑھا کرتے، استغفر اللہ ربی، یا استغفار کیا کرتے۔ قرآن مجید سورہ نوح پارہ نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسمان سے رحمت کی بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مالوں سے، مال سے نہیں جمع ہے، مالوں سے اور اولاد سے، بیٹوں سے اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہاری زندگی کو باغ و بہار بنا دے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیہ مقدسہ ہے۔ اس طرح دوسرا وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، روزانہ 100 بار آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ میں ان کے اوقات آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں، طریقہ کار۔ اور تیسرا وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور چوتھا وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا ہی آسان۔ اب دیکھیے کتاب کائنات قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ سے، قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کا آغاز بسم اللہ شریف سے ہوا ہے، اور سورہ توبہ کا آغاز نہیں ہوا مگر اس کے درمیان میں یہ آیہ مقدسہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر وہ کام جس کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ نامکمل رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے، دم کٹا رہتا ہے۔ تو مطلب کیا کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے اس کام میں برکت ہی برکت آ جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ باعث تکمیل میں پہنچاتا ہے۔ اب آئیے کہ ان وظائف کو کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ٹائم کیا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے استغفر اللہ ربی، فجر کی اگر آپ سنتیں پڑھیں، اکابر اور بزرگان دین نے بتایا کہ فجر کی نماز پڑھیں، اس میں سنتیں پڑھیں، فرض پڑھنے سے پہلے اول آخر آپ 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں 90 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 101 بار یا 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر بچے بات نہیں مان رہے تو گھر کی خواتین جو ہے جب کھانا بنائیں تو 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانے پہ پھونک مار دیں۔ اگر آپ کا شوہر بات نہیں مان رہا یا آپ کی بیوی بات نہیں مان رہی یا جو بھی گھر کا فرد ہے وہ بات نہیں مانتا، ہر بات میں اختلاف کرتا ہے،
تو جب وہ سویا ہو تو बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 बार पढ़कर इस तरह उसके कान की तरफ मुंह करके फूंक मार दे। और इसी तरह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील रोजाना कम से कम 50 मरतबा या 100 मरतबा जितना आसानी हो हर सूरत इसको पढ़ ले। और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील ये वो वजीफा है कि जब हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूद नारे नमरूद में फेंकने लगा तो उस वक्त इंतहाई मुश्किल घड़ी में आपने यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया था, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे उनकी मदद फरमाई थी। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग मेरे इब्राहिम पर गुलो गुलजार हो जाए। तो मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि इधर उधर डोंकी बाबाओं की तरफ जाने की बजाय, आजकल महंगाई है, मसाइल हैं, बहुत परेशानियां हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी इजी हो जाए, आपके मामूलात में, आपके काम में, उमूर में, आपके रिज्क में बरकत आ जाए और आपकी तबीयत से सुस्ती काहली का खात्मा हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी आपको कुर्ब मिल जाए, तो ये 4 वज़ाइफ अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। जहां और बहुत सारे आप काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें इजाफा कर लें, इंशाअल्लाह आप जरूर दुआएं देंगे। मैं आपके लिए दुआ गो हूं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। बहुत